اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ رمضان کی یہ 17ویں رات ہے اور 17واں پارہ پڑھا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی۔ 17ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں۔ پہلی سورت کا نام انبیاء، دوسری سورت کا نام حج۔ دونوں صورتیں قیامت کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں اور ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان قیامت پر پختہ ہوگا، یقین ہوگا، وہ کانپ جائیں۔ اب یہ پہلی سورت جس کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ کہتی ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا۔ اب دیکھیں گے آپ کہ بچوں کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے، امتحان کے دن آ گئے، تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ بچے ہی نہیں، بڑے بھی جو امتحان کی تیاری کرتے ہیں، جن کے سامنے امتحان ہوتا ہے، ان کے سامنے جب کہا جاتا ہے امتحان کا وقت آ گیا ہے، امتحان کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، تو وہ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے، سر پر کھڑا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء اس طرح شروع ہوتی ہے اور سورہ حج میں تو لرزہ دینے والا انداز بیان ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہوگا، بہچال، وہ بہت بڑا ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یعنی بچوں کو بھول جائیں گی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہوں گے بچے، ایسا نہیں، وہ بچے ان کی چھاتیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو بھول کر ہاتھ اٹھا لیں گی، بچہ نیچے گرے گا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ صرف عورتوں ہی کا یہ حال نہیں ہوگا، وتری الناس سکارا، مرد جو بڑے بہادر سمجھے جاتے ہیں مشکلوں اور مصیبتوں میں، وہ سب ایسے ہوں گے کہ پیر کہیں رکھیں گے، پیر کہیں پڑیں گے، تم سمجھو گے کہ یہ شراب کا نشہ ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وما ہم بسکارا، یہ شراب کا نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے جس سے یہ لوگ دوچار ہیں اور ان کے ہوش حواس کھوئے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں صورتیں قیامت کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ اب میں مختصر باتیں بتاؤں گا آپ کو مضامین کے تعلق سے۔ سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں، انبیاء کا معنی ہی نبی کی جمع ہے، یہ بہت سے انبیاء کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کو امتحان سے گزارا گیا، آزمائش، کسی کو بیماری، کسی کو دشمنی، اور کسی کو تکلیف، کسی کو مصیبت، کسی کو حالات نے بے قابو کر دیا، بے چین کر دیا، ایسے سب لوگ تھے۔ کوئی لاولد تھا، کسی کے پاس زندگی کے ذرائع نہیں تھے، ایسے تھے یہ سب انبیاء۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان دعاؤں میں کتنا ادب ہے آپ یہ دیکھیے۔ اب بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ دے، ہمیں وہ دے، ہمیں یہ دے، اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ان انبیاء کی دعاؤں میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ اسی لیے نقل کرتا ہے کہ دعا کا ادب ہے۔ اب پہلے جس کا ذکر آتا ہے، سب انبیاء کا ذکر ہے، میں آپ کے سامنے 3 دعاؤں کا ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے۔ ایوب علیہ السلام بڑی مشکلوں سے گزرے، بڑی بیماریوں سے گزرے، ایسی بیماریاں کہ ان کے گھر کے لوگ بھی ان کی تیمارداری نہیں کر سکے، چھوڑ کر سب چلے گئے، گھر کے لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت تکلیف، سارا جسم سمجھے سڑ گیا تھا، ایسی تکلیف میں وہ تھے۔ تو ان کی زبان سے جو دعا نکلی، اتنی ہی دعا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار میں تکلیف میں ہوں اور تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھ لیجیے اتنی ہی دعا، یہ نہیں کہتے کہ مجھے کیا کیا تکلیف ہے، کیا ہے، اسے تو دور کر دے، مجھے صحت دے، ایسی کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پروردگار میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی ان کی زبان سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو کیا کیا دیا، ان کو صحت دی اور ان کے بال بچے دیے، ان کو وہ دیا، یہ دیا، ایک تفصیل پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ ایک دعا ہے۔ دوسری دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یونس علیہ السلام کو بڑی
آزمائشوں میں گزارا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں یہ چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بتایا ہوں کہ نبی کے اندر بہت زیادہ صبر چاہیے، بہت زیادہ شفقت چاہیے، بہت تحمل۔ وہ عذاب کو ٹالتا رہے، عذاب کو ٹالتا رہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ بھی جاتا ہے تو پھر بھی اسے ٹالتا رہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں پر عذاب آ چکا تھا، آنے والا تھا، لیکن آپ نے ٹال دیا اسے۔ فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے امید ہے ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ کیسی انہوں نے تکلیف دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر پتھروں کی بارش کی انہوں نے، یہ سب کچھ ہوا، اس لیے عذاب کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ تو نبی کے اندر اتنا صبر ہوتا ہے، تحمل ہے، اتنی برداشت ہے اور اتنی شفقت ہوتی ہے قوم سے، مگر یونس علیہ السلام میں یہ ذرا کمی تھی، انہوں نے ایک ہی بات کہی، یا تو ایمان لاؤ یا عذاب کو بلاتا ہوں گا، ایسی بات انہوں نے کہی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ تو لمبا واقعہ ہے، قرآن شریف میں موجود ہے، مچھلی نے ان کو نگل لیا، یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ قیامت کے روز لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، سب قرآن کی باتیں ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنی ہی دعا، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو، سبحانک، تیری ذات بڑی پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، یہ دعا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، یہاں بھی دیکھیے آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں وہ مجھے یہ دے، وہ کر، مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے تکلیف ہو رہی، یہ سب بات انہوں نے نہیں کہی۔ تو یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو بدل دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ یہ دعا نہیں کرتے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو قیامت کے روز مچھلی کے پیٹ سے نکالتے، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اس دعا کی وجہ سے ہم ان کو نکال دیا۔ یہ دوسری ہوئی۔ تیسرا واقعہ زکریہ علیہ السلام کا ہے۔ زکریہ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے بہت کام کیا، دعوت کا بہت کام کیا، دعوت اصلاح کا کام کیا، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اتنا کہا کہ میں دعوت کے کام کو ایک حد تک لے کر آیا ہوں، اب میں مر جاؤں گا تو میری یہ ساری کوشش ضائع ہو جائے گی، اگر میرا کوئی وارث ہوتا تو میرے مشن کو آگے بڑھاتا۔ تو انہوں نے دعا میں اتنا ہی کہا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کہا پروردگار تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، حالانکہ تو سب سے بہترین وارث سے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اولاد کے لائق بنایا اور انہیں اولاد عطا فرمائی، اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ اب ان تمام واقعات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی دعائیں سنی، کیوں سنی؟ یہ انبیاء تھے اس لیے سنی، یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، بلکہ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیک کام میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے تھے، کوئی بھی نیک کام ہوتا تو اسے سوچتے نہیں تھے اور اس میں زیادہ دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں نیکی کا موقع ملتا آگے بڑھ کر آتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آتے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اپنی ہر مشکل ہمارے سامنے رکھتے تھے، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم ان کی دعا کو سن لیں گے، اس توقع کے ساتھ وہ ہمارے سامنے اپنی بات کو رکھتے تھے، ان کو کوئی زعم نہیں تھا، ان کو کوئی غرور اور پندار نہیں تھا، یدعوننا رغبا ورہبا، ڈرتے بھی تھے اور امید بھی رکھتے تھے ہم سے، وکانوا لنا خاشعین، اور ان کو کچھ بھی تکلیف ہوتی، کچھ بھی امتحان آزمائش، وہ ہم سے ڈرتے رہتے، ہمارے خلاف ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مصیبت میں مبتلا کیا، ہمیں یہ ہوا وہ ہوا، یہ شکایت انہیں نہیں تھی۔ تو یہ بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی بندے ان خوبیوں کے حامل ہوں گے، ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان کی دعا کو ہم سنیں گے، ان کی مشکلوں کو ہم دور کریں گے۔ تو یہ انبیاء کے کچھ مضامین تھے، میں نے آپ کے سامنے سنا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، حج سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں حج کے مضامین بھی ہیں، اور کعبۃ اللہ کو کیسے بسایا گیا، بنایا گیا، یہ سب تذکرہ ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک نئی بات جو اس صورت میں آتی ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 17ویں رات ہے، رمضان کی 17ویں رات ہے، کل 17 تاریخ ہوگی۔ یہ 17ویں رات جو ہے تاریخ اسلام میں بہت اہم رات ہے، پورے اسلامی دنیا میں 17 رمضان کو چھٹی دی جاتی ہے، اس چھٹی کا نام ہوتا ہے ذکریٰ بدر، بدر کی یاد۔ بدر ایک جنگ کا نام ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، 15 سال تک مسلمان پٹتے رہے،
مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، لوگوں نے ان کو ہر طریقے سے تنگ کیا، ان کی دولت کو چھین لیا، ان کے بیوی بچوں کو چھینا، ان کو گھر سے نکالا، وطن سے نکالا، سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو، جو بھی پیش آئے۔ 15 سال اندازہ لگائیے آپ، ایک دن 2 دن نہیں، پورے 15 سال۔ 15 سال کے بعد سورہ حج میں ایک آیت آتی ہے، وہی اسلامی تاریخ کی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس میں فرمایا کہ جو لوگ آج تک ظلم سہتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے۔ 15 سال کے بعد، کیونکہ 15 سال تک مسلمانوں کے پاس تیاری نہیں تھی، اور تیاری کے بغیر ظلم کا مقابلہ کرنا موت کے منہ میں کودنا ہے اور خودکشی کرنا ہے۔ یہ سب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام۔ 15 سال پہلے بھی ان کو حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن 15 سال پہلے ان کے اندر قابلیت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ پورے 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم اجازت دیتے ہیں، جن پر ظلم ہوا ان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ جن کے اندر قابلیت ہوگی کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور جن کے اندر کچھ بھی صلاحیت نہیں ہوگی، بالکل نالائق ہوں گے، بیکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو فرمایا آپ تمہارے اندر صلاحیت۔ تو یہ آیت آنے کے بعد بدر کی پہلی جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان۔ یہ جنگ کیا تھی، میں چند الفاظ میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ بدر ایک میدان ہے، مدینے سے 160 میل کے فاصلے پر ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ، 165۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے صحابہ کو لے کر۔ کیا کیا تھا آپ کے ساتھ دیکھیے، صبح جنگ ہونے والی ہے، صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں۔ ادھر کفار بھاری تعداد میں آئے ہیں، بہت ان کے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، شراب ہے، ناچ ہے، گانا ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، جشن کی رات ہے ان کی۔ ادھر وہ ٹینٹ میں، کافروں کے ٹینٹ میں، اور مسلمانوں کے ٹینٹ میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے صحابہ، پوری فوج کا معائنہ کرتے ہیں، یہ فوج کے پاس کیا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ فوجیوں کی تعداد 313 پورے فوجیوں کی تعداد، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور ہتھیار بھی پرانے ہیں، کند ہیں، ایسے ہیں، اور ننگے پیر ہیں، سواری نہیں ہے ان کے پاس، کپڑے کم ہیں ان کے پاس، کھانا کم ہے ان کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انہم عرات، اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، فقسہم، فرمایا ان کو کپڑے پہنا، اللہم انہم عالۃ فاغنہم من فضلک، اے اللہ یہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، اپنے فضل سے تو ان کو عطا فرما۔ اسی طرح یہ لوگ ننگے پیر چل رہے ہیں، ان کو سواری عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے یہ دعا فرمائی۔ یہ حالت تھی صحابہ کی۔ یہ جنگ ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ جنگ فیصلہ کن جنگ تھی، قرآن کے الفاظ میں قرآن کہتا ہے، یوم الفرقان کہتا ہے، یہ فیصلہ کن جنگ تھی کہتا ہے۔ اس دن جو جیتتا وہی غالب آتا ہمیشہ کے لیے، اگر کفر جیتتا تو کفر غالب آتا ہمیشہ کے لیے، اسلام جیتے گا تو اسلام غالب آئے گا۔ یہ فیصلہ کن جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ 313 میں سمجھ لیجئے 13 یا 14 آدمی شہید ہوئے، اور ان کی جو بڑی تعداد تھی اس میں 70 آدمی مر گئے، اور 70 آدمی قیدی بنا کر مدینے لے جائے گئے۔ یہ جنگ بدر ہے۔ تو یہ سب تاریخ ہے ہماری، ہمیں ان تمام چیزوں سے کچھ جاننا چاہیے، ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ 70 آدمیوں کو مدینہ لے جایا گیا، ان میں جو مالدار تھے، قیدیوں کے ساتھ جو سلوک دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا ہے وہی سلوک ہوا۔ جو لوگ مالدار تھے ان سے پیسہ لیا گیا، سمجھے 10,000 بھی، جو بھی اس زمانے کے حساب سے، لے کر ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا، تعلیم پر اسلام کتنا زور دیتا ہے یہ دیکھیے، پہلی ہی وہی ہماری کیا آئی تھی؟ اقرا آئی تھی، پڑھو پڑھو، اپنے رب کو پہچانو، اگر تم پڑھو گے تو اپنے رب کو پہچانو گے۔ تو یہاں بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں وہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم 10 مسلمان بچوں کو پڑھاؤ، جس دن تم 10 مسلمان بچوں کو پڑھاؤ گے آزاد کر دیے جاؤ گے۔ تو تعلیم کی کتنی قدر ہے دیکھیے اسلام میں۔
غرض اسلام نے جتنی باتوں پر زور دیا، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ان سب چیزوں میں بہت کمزور ہیں۔ اسلام نے جو زور دیا، تعلیم پر زور دیا، کوئی آدمی جاہل نہ رہے، یہ اسلام نے ہی کہا، اسلام نے سکھایا اور بتایا جہاں بھی علم ہے حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ تو یہاں کس سے حاصل کرنا ہے یہ علم؟ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، جنگی قیدی جو مسلمانوں کے خون پینے کے لیے آئے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ 10 بچوں کو تم پڑھاؤ، جس روز تم 10 بچوں کو لکھنے پڑھنے کے لائق بنا دو گے تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اسلام نے تعلیم پر بہت زور دیا، اسلام نے پاکیزگی پر بہت زور دیا، اسلام نے وقت کی حفاظت پر بہت زور دیا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج دیکھیے مسلمان بدنام ہیں ان تمام چیزوں میں۔ وقت کی ان کے پاس کوئی قدر نہیں ہے، پاکیزگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تعلیم میں کتنے پیچھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو کمزور قومیں ہیں، جو دلت وغیرہ کہلاتی ہیں، یہ تعلیم میں آگے آ چکے ہیں اور مسلمان تعلیم میں ان سے پیچھے ہیں۔ اور عورتوں کا حال تو بہت برا ہے تعلیم کے اندر، مسلمان عورتوں کا حال مردوں کے مقابلے میں اور بھی برا ہے۔ آپ صحابیات میں دیکھیں گے بڑی بڑی عالم عورتیں تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیتی تھیں اور نازک موقعوں پر مسلمانوں کو مشورے دیتی ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کے سارے کام کرتی تھیں۔ تو علم پر بڑا زور دیا اسلام، کیونکہ صحیح علم اگر آدمی کو آ جائے تو یہی کامیابی کی کنجی ہے، اسی سے آپ قوموں کو فتح کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں ہر میدان میں، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ زوال کی علامت اور زوال کی نشانی ہے۔ تو یہ باتیں تھیں، اور سورہ حج کی تلاوت آج کی گئی۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بتائیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آخری آیت سورہ حج کی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جتنی محنت کر سکتے ہو محنت کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اپنے آپ کو سمجھو پہچانو، تم بہت اونچے ہو، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دنیا کو سکھانے کے لیے، ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے دین میں ستانے والی کوئی بات نہیں، پیچھے رکھنے والی، ستانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے۔ تم اپنے نام کو مت بدلو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ مسلم اگر نام رکھو گے تمہاری صفوں میں اتحاد رہے گا، سب مسلم، اس کے سوا ہم کوئی نام نہیں جانیں گے تو ہماری صفوں میں اتحاد رہے گا۔ لیکن آج دیکھ لیجئے ہمارے کتنے نام ہیں، کن کن ناموں سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ان ناموں سے پہچانی جاتی ہیں، ہمارے مدرسے ان ناموں سے پہچانے۔ ناموں کو بدل کر ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا محاذ قائم کیا، یہ آپ دیکھیے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے رسول نے بہت محنت کی تم لوگوں پر، 23 سال محنت کی۔ یہ 23 سال میں کیا کیا آپ پر گزرا یہ بار بار آپ سنتے ہیں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی 23 سال ہو چکے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے حجۃ الوداع میں۔ اس میں عرفات میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام دیا تھا، اس کام کو میں انجام دینے کے لیے آیا، میں حق تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لوگوں سے سوال کیا، سب لوگوں نے کہا بلغت، نعم بلغت، کا ہاں پہنچا دیا پہنچا دیا۔ تو آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، فرمایا اے اللہ تو گواہ رہا، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام اور تیرا حکم سب لوگوں کو میں نے پہنچا دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکون الرسول شہیدًا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، جس طرح اللہ کے رسول نے لوگوں سے شہادت حاصل کی کہ آپ نے اس کام کو انجام دیا، اس طرح تم بھی اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے جنریشن کے ساتھ یہ کہو وتکونوا شہداء علی الناس، یہ کہو، اور ہمیشہ اپنا ایمان اللہ کے اوپر رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا بہترین مالک ہے اور وہی تمہارا بڑا مددگار ہے۔ اس آیت پر سورہ حج ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے احکام پر عمل کرنے، اس کی روشنی پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مسلمانوں کو پیدا کیا، دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے، اس مقصد میں مسلمان کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اور ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔